15 ترک سے ان گناہگار آنکھوں نے یہ حوالہ خود پڑھا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ذیشان پاک ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ہر محبوب تر چیز سے بڑھ کے حضور اور حضور کی اطرت کو محبوب نہ رکھے. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں، بات آدھی آپ کو سناتے ہیں، کیونکہ جن کے ظرف چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ اعلیٰ کی بات کر ہی نہیں سکتے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ کی بات بھی اعلیٰ ظرف ہی کر سکتا ہے، اعلیٰ سے محبت بھی اعلیٰ ظرف ہی کر سکتا ہے، اور اعلیٰ کے قصیدے بھی اعلیٰ ظرف ہی پڑھ سکتا ہے. آپ کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ تم مومن تب تک نہیں ہو سکتے جب تک حضور کو محبوب نہ رکھو، ہر محبوب تر سے بڑھ. یہ بھی سنیں اور اپنے دلوں کو اس کی چاشنی بخشیں، تازگی بخشیں کہ حضور نے صرف اتنا نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میری ذات اور میری اطرت، یعنی جن کے رگوں میں حضور کا خون ہے اور جس خون کو اعلیٰ حضرت نے نور سے تشبیہ دی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا تیری نسل پاک میں ہے. یہ میں نے تو نہیں لکھا، یا یہ میں کسی عام شاعر کا کلام نہیں پڑھا، یہ اس کا کلام پڑھ رہا ہوں جو امام اہل سنت بھی ہے، کیا بات ہے، جو مجدد دین و ملت بھی ہے، جو برے صغیر میں سنیت کی وہ رٹ قائم کر گیا کہ آج اس مسجد میں یہ جو غیور سنی ہے نا، ان کو کہیں نہ کہیں سے ادھر کہیں فیض آ رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیوں جی؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے. فرمایا نبی پاک دی تے گل ایک پاسے رکھ دے تو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. آج 1450 سال، اچھا پھر حد متعین نہیں کی کہ قیامت کی صبح تک زہرا پاک کا جو بھی لال آتا رہے گا صرف خون نہیں ہوگا، اس کی رگوں میں مصطفیٰ کا نور بھی ہوگا. سبحان اللہ. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میں اس گھرانے کا تذکرہ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس مہینے کا ہم فائدہ اٹھائیں، اور میاں اکرام صاحب کی اماں جان کو بھی اللہ اس کی برکت سے قبر میں ٹھنڈک عطا فرمائے. اللہ تساں کی بھی ٹھنڈک نصیب کرے سارے. اب دیکھیں نا، حضور نے فرمایا شان والا دیکھیں، مولا علی کو دیکھیں رضی اللہ عنہ، امام الاولیاء. میں نے مولا علی کا نام لیا ہے، حیدری ملنگ بیٹھے ہو جناب. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ حافظ عتیق صاحب آپ کو بھی عمرے کی مبارک. یہ بھی عمرے تھے سر اتھے مکہ ملاقات ہوئی سی. ماشاءاللہ دیکھو میں تو دیکھ لیتا ہوں، برک بھی پہنچا ہے. اللہ سلامت ہے. حیدری ملنگ بیٹھے ہو ہون ذرا ذکر جڑا ہونا لگا وہ علی. میں نے امام علی مقام کی بارگاہ میں بات ختم کر لی. وہ علی جو امام الاولیاء، امام التقیہ، امام الثقلین، مشکل کشا، حیدر کرار، شیر خدا، وہ جن کی شان میں حدیث بولے من کنت مولاہ فہذا علی جن مولا. میں نے کتب حدیث اٹھائی، میں نے پوچھا ان کتابوں کی خوبصورت سطروں سے جو نورانی حروف میں چمک رہی تھیں، میں نے پوچھا یہ شان کس کی ہے؟ اب حدیث کہنے لگی زبان مبارک مصطفیٰ کی ہے، اس زبان مبارک پہ شان مبارک علی کی ہے. شان مبارک علی کی ہے.
اور فرمایا میں نے عرض کی مزید بتائیے نا، حدیث پاک بولی انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں نے کہا مزید بتائیے، حدیث پاک فرمانے لگی انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں نے کہا مزید بتائیے، فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت وذکر علی عبادت، حدیث کہنے لگی ارے سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں یہ کم ظرفوں کا کام نہیں، جن کے سینے کشادہ ہیں ان کو پتا ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے، حکمت کا شہر علی اس کا دروازہ ہے، کہ آج 1450 سال بعد خون رسول ہو، ولی کامل ہو، تو خیارکم الذین اذا دعوا ذکر اللہ، اس کے چہرے کو دیکھو خدا یاد آتا ہے۔ میں نے کہا آج کا ولی ہو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے تو ولیوں کے امام علی کو جس نے دیکھا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، علی مولا علی مولا علی، سلامت رہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، کان بھی کھل گیا۔ آہا کیا بات ہے، حیدر میں نے دیکھا ہے کہ یہ نام طبیعتیں بھی ٹھیک کر دیتا ہے، کیا بات ہے کیا بات ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، آپ کا ہو یا نہ ہو، میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا کہ بڑا کبھی سست ماحول چل رہا ہو، ذکر حیدر کیجئے۔ اچھا پھر یہ وہ ذکر ہے جو ایمان کا ترازو ہے، کسے پرکھنا ہوئے نا تے ذکر علی کرے، طبیعت متزلزل ہو جائے تو سمجھ لے بیمار ہے، اندر بیمار ہے، اندر بیمار ہے، اتھے اندر بیماری تو کسے ڈاکٹر کول جاوے جیڑی اندر دی ٹھیک کرانا لاؤے، واہ کیا بات ہے، اللہ توفیق دوے انہاں بیماراں کی بھی کہ انہاں کی کوئی ایسا در مل جائے جڑا اندر ٹھیک کرانا لاؤے۔ واہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بڑا عظیم ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، کیوں جی؟ سبحان اللہ، بڑا عظیم ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، ہمارے اندر اس نے بالکل ٹھیک رکھے ہوئے ہیں، باہر جو مرضی ہوتا رہے اندر حیدر حیدر ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جناب والا یہ وہ ذکر دیکھیں، ایمان کا ذکر علی کریں طبیعت ٹھیک، ذکر علی کریں جن کے چہرے اتر جائیں، حضور نے فارمولہ دیا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ اور پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان، اللہ ان کی عظمتوں، ان کی شانوں، ان کی عزتوں، رفتوں مزید بلند فرما دے، ہماری جانیں ان پر قربان، انہوں نے کر کے دکھایا، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کر کے دکھایا۔ وہ فرماتے تھے حضور نے فارمولہ دے دیا تھا، اب ہمیں پہچاننا ہو ساری داڑیاں آلے شملے آلے تو جناب جبے کبے آلے آ جائے ان پہچان بھی نہ ہوئے، ہم ذکر علی کرتے تھے، جن کے چہرے اتر جائیں وہ نفاق منافق ہیں، اور جن کے چہرے ایسے کھل جائیں اتنا تے سمجھ لو تسی پاویں گناہگار ہی صحیح میرے سمیت لیکن ایمان والے ضرور ہو۔ سبحان اللہ، حیدر 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 چلے پڑھ دیتا ہوں، ہمیشہ پڑھتا ہوں، آج بھی وقت کی تنابیں بڑی کھچی ہوئی ہیں، میں نے سفر بھی کرنا ہے لیکن پڑھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، علی علی کہنا سانو پیارا لگدا، کس کس کو پیارا لگتا ہے؟ سبحان اللہ، علی علی کہنا سانو پیارا لگدا، دید او دی رب دا نظارہ لگدا، جنتا چ ملک
کر علی دا جاوے دیکھیں نا آواز کھل گئی جنتا چ ملک علی دا جاوے دس کیویں رب نو گوارا لگدا آپ کے لیے شعر ہے حیدری ملنگ خوشی نال جھوم دے حیدری ملنگ خوشی نال جھوم دے حیدری ملنگ خوشی نال جھوم دے جس ویلے علی دا جس ویلے علی دا جس ویلے علی دا نعرہ لگدا حیدر 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 چراغ گھوڑا فرماتے ہیں منظر فضائے دہر میں اے دعا کریا کرو میں ہمیشہ عرض کرنا جناب اے اکھاں ہیں نا منگیا کرو اللہ دل دی اکھیاں نصیب کرے اے کان ہیں نا کان تے دعا کریا کرو اللہ دل دے بھی کان عطا فرمائے جن ہستیوں کو وہ فراست مل گئی نا بڑی بڑی باتیں اپنے قلم سے لکھ گئے چراغ گھوڑا فرماتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے علی جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے یہ دیکھ لیں جدھر تک مجھے نظر آ رہا ہے نظارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے بس حیدر 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 بات میں نے مزید آگے بھی کرنی ہے پھر یہ نہ ہو کہ وقت اسی میں تمام ہو جائے مرغب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا اور پیر صاحب نے جو بڑا شعر لکھا نا جو میرے نزدیک بہت بڑا شعر ہے فرماتے ہیں کل کا جمال کل کا جمال بے دم بھی خوب لکھ گئے بے دم یہی تو پانچ بے دم یہی تو پانچ مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی کل کا جمال جذب کے جمال چہرے سے ہے عیام سہارے پہ ہے حسین مرحب دیکھ کر بتا رہے ہیں مرحب دیکھ کر حضرت حور دیکھ کر بتا رہے ہیں فرماتے وہ دیکھو حسین کے قدموں میں جنت بانٹی جا رہی حضرت حور بول رہے ہیں گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے بس حیدر 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 سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوگی مرحب کا میں نے نام لیا ذرا یہ بھی سن لیں بڑا گبرو جوان تھا اور ایسا جنگجو تھا کہ اس کے سامنے کئی 100 کی تعداد میں بھی لڑنے کے لیے کوئی ایک آ جائے یہ تنہا ان کا مقابلہ کرتا تھا اور لوگ تعداد میں زیادہ ہوتے یہ اکیلا کھڑا ہوتا تو جو زیادہ ہوتے وہ خوف زدہ ہوتا یہ ایسا جنگجو تھا لیکن آج مقابلہ علی سے ہوا آئے 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 مولا علی پاک کو حضور نے اتارا میدان میں آپ اترے اس نے کہنے لگا بھی اکیلے آ گئے ہو مولا علی فرمانے لگے
تمہیں پتہ نہیں کہ اس اکیلے کو بھیجا کس نے ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تم جانتے نہیں میں مرحب ہوں، میرا نام، میرا شہرہ اس حوالے سے مشہور ہے کہ میں اکیلا ہوں، سینکڑوں پر بھاری ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جن پر تو بھاری ہوتا ہے وہ اور ہوتے ہوں گے۔ آج ذرا علی سے مقابلہ کر، مجھے اللہ کا شیر کہتے ہیں، مجھے حیدر کرار کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ وار کریں۔ فرمایا یہ ہماری فطرت میں شامل نہیں، پہلے تو کر، پہلے تو کر۔ ہم جب کوئی وار کرے پھر کرتے ہیں، جب تک کوئی وار نہ کرے ہم نہیں کرتے۔ اصول بتا دیا کہ اسلام نے کتنا سونا اصول دیا ہے، جنگ کا اصول ہے، اسلام نے کتنا سونا۔ اس نے کہا اچھا، اس نے تلوار نکالی، اپنا داؤ پھیرا، تلوار چلائی، مولا علی پاک نے ڈھال بنا کر روکا، فرمایا ہون حیدر دیواری ہے۔ دو روایات ملتی ہیں، دونوں پیش خدمت کر دیتا ہوں، آپ ایمان والے بیٹھے ہیں، جو پسند آئے قبول کر لیجئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب مولا علی پاک نے اس پہ وار کیا، اس نے نا جنگی لباس پہنا ہوا تھا جس میں لوہے کا ہیلمٹ، زرہ بھی اس کی لوہے کی تھی، پورا جیسے جنگجو کا لباس ہوتا ہے، گھوڑے پر سوار تھا۔ ایک روایت ملتی ہے آپ نے جب وار کیا نا، اس نے بھی تلوار سے روکا، لیکن جب علی کی تلوار چلے پھر تو کوئی ڈھال چیز بن ہی نہیں سکتی نا۔ تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ تلوار دو ٹکڑے ہوئی، اس کی اترتی ہوئی ہیلمٹ میں لگی، ہیلمٹ دو ٹکڑے ہوا، اترتی ہوئی جسم کو چیرتی ہوئی نیچے اتری، جسم دو ٹکڑے ہوا، جس گھوڑے پر سوار تھا اس کو چیرتی ہوئی زمین میں ایسے دھسی جیسے کھڈا پڑ گیا ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اس ایک وار پر قربان جائیں جو حیدر نے مرحب پر کیا تھا۔ ایک یہ روایت۔ اب دوسری سنیں، دوسری صحابہ فرماتے ہیں ادھر اس نے وار کیا نا، ادھر جب مولا علی پاک گھومے اور گھوم کر جب تلوار چلائی تو اتنی مٹی اٹھی، اتنی دھوڑ اٹھی کہ سب کچھ دھندلا ہو گیا، اب ہمیں نظر نہ آئے کہ ہو کیا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تھوڑی دیر کے بعد مٹی بیٹھ گئی زمین پر تو منظر یہ تھا کہ مرحب زمین پہ گرا ہوا تھا، علی اس کے سینے پہ کھڑا ہوا تھا۔ منظر یہ تھا۔ اسی لیے پھر پیر صاحب فرما کے مرحب دو نیم ہے، سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں، یہ مارا علی کا۔ تو میں نے کہا ایسا علی ہو، ایسا علی ہونا تو اسی لیے چنا جاتا ہے سیدہ فاطمہ کے لیے۔ کیا کمال بات ہے، ایسا مقام ہو، ایسی جرأت و بہادری ہو، سخاوت ہو، شجاعت ہو، شہادت ہو، ایسا مقام ہو تو پھر چنا جاتا ہے۔ سیدہ پاک، سیدہ طیبہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ زاکیہ، ازکیہ کاملہ اکملہ، عالمہ معلمہ، سیدہ نساء العالمین، سیدہ خاتون جنت، سیدہ کائنات فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کی شان یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی۔ اب میں جلدی جلدی ایک ایک بات صرف کروں گا تاکہ 10-15 منٹ کے اندر بات کنکلیوڈ ہو۔ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس پروسیس کو جہاں آپ عشق کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا، وہاں سائنٹیفکلی بھی ذرا اس کو سمجھیں کہ حضور نے کیا فرمایا، میڈیکلی بھی سمجھیں کہ حضور نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ ایک اظہار محبت ہوتا ہے، جس سے بڑی محبت ہوتی ہے بندہ کہتا ہے میری جن میری جان ہے۔
یہ میرا جگر ہے، مجھے اس سے بڑی محبت، یہ اظہار محبت بھی ہے۔ اور دوسرا میڈیکلی پروون ہو گیا کہ حضور نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جگر کا کام باڈی کے اندر خون پروڈیوس کرنا ہے۔ آپ سب کے اندر جگر موجود ہے اور وہ جگر خون بناتا ہے۔ جب خون بننا ختم ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں جگر کام نہیں کر رہا، ایسا ہی ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیوں؟ حضور میڈیکلی پروف فرما رہے ہیں کہ اوروں کے لیے اصول اولاد و ورثے کے اور ہوں گے، ہماری رہتی دنیا تک جتنی اولاد آئے گی، جتنا میرے نبی کا خون پروڈیوس ہوگا وہ سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج مولا علی پاک کی اور بھی اولادیں موجود ہیں سب شانوں والی، لیکن سید وہی ہے، سید وہی ہے۔ ہمارے حضرت صاحب فرما رہے تھے جب میں آیا انہوں نے استقبال فرمایا، ان کے شہزادوں نے بڑے احسن الفاظ میں آل رسول سے محبت کا اظہار فرمایا۔ سید وہی ہے جو علی کا بھی بچہ ہوتا ہے اور سیدہ فاطمہ پاک کا بھی بچہ ہوتا ہے، اور رہتی دنیا تک یزیدی اس فکر میں ہی مر جائیں گے، مرتے رہے ہیں، مر رہے ہیں، مر جائیں گے کہ ہم ان کو ختم کیسے کریں۔ آج بھی آپ کے سامنے سید بیٹھا بول رہا ہے، یہ جل جل کے مر جائیں گے، جل بجھ کے مر جائیں گے۔ یہ ختم نہ تب کر سکے تھے نہ اب کر سکتے ہیں جن کا جگر ایسا ہو، جن کو حضور نے فرمایا میرا جگر ہے، فرمایا جو حضور کا جگر ہو اس خون کی پروڈکشن کائنات میں کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کی عطا ایسی ہے کہ جب تک زندگانی کی شمع روشن ہے سیدوں کے گھر میں سید آتے رہے گے۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب سنیں، میں امام علی مقام کی بارگاہ میں آتا ہوں، آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ میں تھکا ہوا تھا لیکن اب تھکاوٹ دور ہو گئی۔ اب سنیں ذرا، میں نے جلدی بات کرنی ہے چونکہ آگے بھی پہنچنا ہے، اور پھر چونکہ وعدے کیے ہوتے ہیں آگے بھی پھر سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پھر کتنے لیٹ پہنچا ہوتے پھر جناب وہ بھی گلہ شکوہ بڑھ جاتا ہے، کیوں جی اللہ کہ میں پہلے آنا مار جگہ تھا۔ اللہ اللہ، ٹھیک ہے نا جناب؟ سلامت بولیں سبحان اللہ، سلامت رہے، سلامت رہے۔ آئیے امام علی مقام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اب سنیے گا، میں ایک مثال دینے لگا۔ ابھی ہم عمرہ شریف پہ گئے، 10-12 سی نوجوان جوان جو کٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ بڑھیاں اللہ ان کام رہا بھی ایک خاص طور پہ جڑا کم دسن لگا، سارے پلے بنو تے جنہ جوانوں نے اللہ دیتا ہویا نا پہلے چلے جاؤ، یہ موقع ضائع نہ کرو۔ سمجھ گئی؟ سنیو، اسی ایک راتی سارے تیار کیتا بھی اج جاواں گے نا حجر اسود نو بوسا دے کے اسی جوان بڑھیاں نو سلایا جناب اتھے ہوٹل وچ، جوان کٹھے ہوئے ہیں سارے تے مرشد لجپال کو اجازت طلب کی تھی، آپ نے فرمایا جاؤ۔ پچھو سائیاں دی نظر سی پہنچے ہیں، میرا خیال ہے پونا گھنٹہ زور آزمائی کی تھی، حجر اسود تک پہنچے ہیں۔ میں ان جس پاسے جا رہے ہیں نا ذرا اشارہ سمجھو، میں گل بڑی سمجھان لگا جناب حجر اسود کو پہنچ گئے ہیں تے بوسا بھی دیتا، بوسا دے کے میں باہر نکلے آنا، پہلے تے جانا ہی بڑا مشکل، پھر پہنچ جاوے نکلنا بڑا مشکل۔ اندھی ہے بھی جڑے گئے ہو تے اللہ جڑے نہیں گئے انہاں کی جانا نصیب کرے، ایک کوئی آسانی کوئی ایک دی گل اللہ قبول کر لے، اللہ سارے اندر مدینے دے ٹپے لا دے۔ مورا لگ جاؤں سرکار آتے ہیں وہی جن کو اے اپنی کوشش نہ تے کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک سنگی میں نو آکے کہنے لے وہ حج بڑا مہنگا ہو گیا، میں تو ابراہیم علیہ السلام دی آواز تے اگر لبیک کیا ہویا نا،
پاوے 50 لکھ دا ہو جاوے کروڑ نہ ہو جاوے اسباب اللہ دی ذات پیدا کرنا کیا بات جنہ اس وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اللہ نے فرمایا اعلان عام کر دو اے ابراہیم بڑا سونا بڑھایا ہے اے گھر بڑا سونا بڑھایا ہے ہون اللہ چاہتا ہے سارے ویکھن آ کے کہ میرے یار نے میرا گھر بڑھایا ابراہیم علیہ السلام علیہ کی تھی یا اللہ اتھے نہ مائک ہے میں اپنی مثالی گل کر نہ مائک ہے نہ کچھ ہے نہ عوام ہے آواز کس طرح پہنچے گی آپ نے یوں فرمایا کہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے آواز کیسے اللہ نے فرمایا اعلان کرنا تہاڈا کام ہے کل کائنات وچ آواز پہنچانا رب دا کام ہے تے اساں بھی اس وقت عالم ارواج موجود ساں تے جنہاں اس اعلان تے لبیک کیا اللہ نے اس دے نصیب وچ حج لکھ دیتا ہن پاویں کروڑ دا ہوئے یا 5 کروڑ دا ہوئے 10 کروڑ دا ہوئے جتنا بھی ہو جائے اللہ اسباب پیدا کرنا یہ امید یہ مومن کے لیے نا امیدی نہیں لا تقنطوا من رحمت حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں 93 سالی بڑھاپا تھا اولاد نہیں اللہ کریم نے ولیہ کے تبرکات کی برکت سے حضرت بی بی مائی مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت دعا قبول فرمائے بڑھاپے میں جبکہ مائی صاحبہ کے بارے میں بھی ایک روایت ہے کہ آپ بانج تھی یعنی کہ اس عمر میں آپ تشریف لے گئی کہ اولاد میڈیکلی نہیں ہو سکتی تھی خواتین کا جو معاملہ ہوتا تو اللہ کریم نے اس دعا کی برکت سے نبی کے گھر نبی پیدا کیا پھر تسی مایوس ہو جاؤ اے نکی نکی مشکلیں آ جاندی ہیں تے پریشان ہو جاندے ہو میں ایک فارمولہ میں بھی دیواں تو سائیں جدو کوئی پریشانی آوے نہ مشکل آوے تو بیٹھ کے کربلا کو یاد کیا کرو پھر تمہیں تسلی ملے گی کہ اتنی مشکل وڈی میرے تے نہیں ہے اتنی وڈی ازمائش آل رسول کٹ گئے پھر گل لمبی ہو جانی بولو سبحان اللہ تے اجر اسود جناب بوسا دیتا تے باہر نکلے ہیں تے منو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قول یاد آ آپ نے فرمایا کہ اے اجر اسود مخاطب کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے مخاطب کر کے اے حجر اسود تمہیں فقط میں اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے نبی کے لبوں نے چوما ہون گل سنے ہو ذرا ایک پتھر ہوئے جس دی نسبت جنت نہ لوے تے اس نسبت نو عزت تا ملی ہوئے کہ میرے نبی پاک نے چومیا ہوئے تے اتھے گورا بھی کالا بھی سنی بھی اور مسلکالے بھی پاکستانی بھی یورپین بھی انگلینڈی بھی ہر اے فاروق صاحب باہر دے بندے بیٹھے ہر بندہ اتھے نہ اے دیکھ دے بھی کوئی کون سنی ہے کوئی کون ہے جی کوئی کون ہے کون امیر ہے کوئی کون غریب ہے سب کوشش کر رہے ہیں اس پتھرہ جملوی ہے میں کیا جڑا اے پتھر ہے اس نسبت کا جنت سے ہے نسبت کو عزت حضور کے لبوں سے ملی ہے میں نے کہا وہ پتھر جس جنت سے تعلق رکھتا ہے تمہیں پتہ ہے اس جنت کے سردار کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سیدہ شباب اہل الجنہ پتہ ہے کہ اس جنت کے 2 پھول کون ہیں ہمارے حانیہ من الدنیا میرے نبی نے فرمایا حسن بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے حسین بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے جب میں ان کو قریب کر کے سونگتا ہوں حسن سے بھی جنت کی خوشبو حسین سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے میں کہا پتھر جس جنت کا ہے نا اس جنت پہ کمان جن کی ہے کبھی یہ بھی سوچو نا ان لبوں کو مصطفیٰ نے کتنی دفعہ چوما ہوگا ایک پتھر کے پیچھے مسلکوں سے بالا تار ہو کے پتھر شان ہو عظمت ہو عزت ہو مسلکوں سے بالا تار ہو کے رنگ و نسل کے امتیاز سے بالا تار ہو امیر و غریب وہاں پہ سب برابر لڑ رہے ہوندے کہ ہن جناب بوسا مل جائے اور یقین جانی یہ ہے جوانی والا ہی کام انہاں دی ہڈیاں دکھدیاں ہونے بڑا مشکل کام ہے جناب تے بوسا بندہ لے لوے حضور نے چوما ہے خدارا یہ بھی تو سوچو نا حسین کے لبوں کو حضور نے نہیں چوما امام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم بارہا اور اسی تعداد میں صحابہ سے روایات ہیں کہتے ہیں بارہا جب حضور کے حجرے کو دستک دیتے صبح کے وقت جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا تو حضور کو اس حال میں پاتے کہ جیسے حضور کی کملی مبارک میں کوئی ہے حضور نے چادر مبارک لپیٹی کوئی ہے ایک دن فرماتے ہیں ہمیں سوال
دل میں اٹھا کہ آج ہم پوچھیں گے، حضور نے سوال کا بھی موقع نہیں دیا، حضور نے سوال کا بھی موقع نہیں دیا۔ حضور نے کملی مبارک کھول کے بتائی، جب دکھایا، ایک جانب امام حسن تھے، ایک جانب امام حسین تھے۔ پھر میرے نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ توجہ سے بڑی بات، میں آخری جملے ہیں بس، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرے نبی، آپ کا ایمان ہے حضور دعا فرمائے قبول ہوتی ہے؟ بے شک بے شک۔ ٹوٹ کے پیار کرو، ڈنکے دی چوڑتے انہوں نے پیار کرو۔ ہم غیور سنی ہے۔ میرے مرشد سے کسی نے پوچھا، حضور آج کل بڑا پرفتن وٹا چکی ہے، تھلو منافق تے جناب بدعقیدگی پہ۔ حضور نے فرمایا ایک کلیہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، ہر بندہ عالم نہیں ہوتا، پڑھا لکھا بھی نہیں ہوتا، دنیا داری آپ لوگ ہر فیلڈ کے لوگ یہاں پہ ایک محفل میں بیٹھے ہیں، ہر فیلڈ کے بندے کو اگر کوئی چیز اکٹھی کر سکتی ہے وہ اسلام ہے، حضور کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ سارے کاروباری بھی بیٹھے ہوں گے، سیاستدان بھی، علماء بھی تشریف فرمائے، میں عاجز ماتڑ جیا مسکین جیا، میں بھی آ گیا، تساں بھی آج نوجوان جوان بچے پڑھے لکھے لوگ بھی، دنیاوی امور کے اوپر بھی بالا تر لوگ بیٹھے ہوں گے، دینی امور پر بھی جن کو اللہ نے کمال درجہ نصیب کیا وہ بھی بیٹھے ہوں گے، سب بیٹھے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، میں اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو ایک ہی سبق مرشد کی معرفت سے وہ جملہ مجھے حاصل ہوا اور مرشد کے صدقے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ہم ہر اس ہستی سے پیار کرتے ہیں جس سے میرے مصطفیٰ نے پیار فرمایا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات، اس میں تفریق ہے ہی نہیں۔ ہم صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے بھی نوکر اور ڈنکے کی چوٹ پہ نوکر ہیں۔ کوئی ہم نے جو نوکریاں کی ہیں نا، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے وہ اعزاز عطا کیا۔ حضور کی گھرانے کی بات آئے، ہم ان کے بھی نوکر ہیں، جانیں فدا کرنے کو تیار۔ یہ ادھر کی ادھر تو ادھر کی ادھر کرنے والے نہ بنے، اور ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے لوگوں سے بچیں۔ آپ غیور سنی بیٹھے ہیں، جہاں حضور کی یاروں کی بات آ جائے دل بھی فدا جان بھی فدا ہے، جہاں حضور کے گھرانے کی بات آ جائے دل بھی فدا جان بھی فدا ہے۔ اب جو آخری میرے جملے ہیں وہ سن لیجئے، پھر بات تمام کرتا ہوں۔ جناب من، میرے نبی پاک علیہ السلام کا سر انور سجدے میں ہے۔ اب زیادہ کیا لمبی بات کروں، بڑے اختصار سے۔ حضور کا سر انور سجدے میں ہے، اور پشت مبارک میں مولا حسین ہے۔ آپ نے بات بڑی دفعہ سنی ہوگی، کچھ میری سوچ و فکر ہے، میں آپ کی پیش خدمت کروں۔ کچھ میری ناقصی عقل میں کچھ باتیں ہیں جو آپ کی سماعتوں کی نظر کر۔ عمومی طور پہ 3، 5، 7، 9 بہت ہی لمحہ کر لوے، 11 پڑھ لوے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے 72 تسبیحات پڑھی۔ پڑھی یا نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے نا؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوال کا جواب تلاش کیجئے گا کہ وہ جو 3 سے 72 تک پہنچ گئیں، اس سجدے میں دوران سجدہ میرے حضور اپنے دل مبارک میں کیا خیال فرما رہے تھے؟ ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اس پہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کیجئے کہ حضور اس وقت کیا خیال مبارک فرما، کیونکہ میرا اور آپ کا خیال اور ہے، حضور کے تو خیال مبارک پر قبلوں کی سمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ابھی ہم مدینہ پاک گئے، یہ سارے دوست میرے ساتھ تھے، دیوانہ صاحب بھی، رضوان صاحب، عدنان صاحب، میں ان کو لے گیا زیارات پہ۔ میں نے کہا چلو چلیے مسجد قبلہ تین اتھے پہنچے، ابھی میں انہاں کی دسے بھی پہلے نماز ہونی سی، اے مسجد اقصی دی جانب اساں منہ ہونا سی سارے مسلماناں اس وقت جڑے سن تے دوران نماز 2 رکعت ہوئی، حضور امامت فرما رہے، مقتدی صحابہ کھڑے ہیں اقتداء میں، حضور کے دل مبارک میں خیال مبارک آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کریم فرما دیتا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ کریم فرماتا کہ محبوب سونیا یہ نماز پوری پڑھ لو،
اگلی جیڑی پڑھ سونا پھر رخ انور پھیر لگ چلو سب نو پتہ بھی چل جاوے گا اعلان ہو جائے اللہ کریم نے حضور کے خیال مبارک پر حضور کی رضائے مبارک پر ایک لمحہ بھی تاخیر گوارا نہیں فرمایا 2 رکعت ہو چکی حضور نے خیال فرمایا کاش قبلہ وہ ہوتا جو میری جد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے اللہ کریم نے فوراً جبریل کو بھیجا جاؤ سونے محبوبہ نے دسو سونیا جتھے توڑا دل چاہوے جتھے توڑا دل چاہوے جتھے رخ پھیر لے سو اسی اتھے ہی قبلہ بڑھا چھوڑ اصل امتحان تو پیچھے جو کھڑے تھے صحابہ اکرام علیہم رضوان ان کا امتحان تھا نا چونکہ گفتگو تو آگے ہو رہی ہے نا اب اتھے بھی حضرات علماء اکرام تشریف فرما امام بھی ہیں ظاہر مسجد ہے میں مسجد ہی بیٹھے ہیں یقین جانو میں خود بھی جمعہ پڑھانا وہاں میرا تجربہ بھی ہے امام کھڑا ہوئے ان رمضان شریف آ رہے تراویح سونا پیچھے امام تو زیادہ سمجھدار لوگ کھڑے ہو سکتے وہ ہلکا جے جناب امام کو لانا موقع بھی نہیں دینے بھی اسی دوبارہ پروسیس کرے پچھوں جناب دے مار لکمہ دے سن جیڑا اس دن نمازی نہیں آیا ہوئے گا نا اس دن کار جا کے کھٹکا کے دسن کہ آج امام صاحب بھول گئے سڑ سمجھ گئے ہو جناب انجی ہونا قبلہ اسی طرح ہونا نا جناب وہ پھر بڑا جناب سمجھتے کہ بھی اسی بہت بڑا کام کیتا تھوڑا جا پروسیس کرن دیا کرو انسان ہے جناب پولی بھی جاندہ بندہ تھوڑا جا ٹائم دیو پیچھے زیادہ حافظ کھڑے ہوں جنہاں ماشاء اللہ سب نے سلام ادھار تفنن میں نے بات کر دی مجھے بتائیں تاریخ اٹھا کر ادھر حضور نے رخ انور پھیرا ہو کسی نے پیچھے سے لقمہ دیا ہو اب یہ باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہیں لیکن میں اپنے انداز میں کچھ سوچ و فکر آپ کی پیش خدمت کر رہا ہوں صحابہ کا ایمان جو بدرجہ ایمان ہے ہم تو اس در کی خیرات لیتے ہیں نا ہم ان تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے جو محبتیں وہ کر گئے ہیں صحابہ کا ایمان جو بدرجہ ایمان ہے وہ حضور رخ انور پھیر رہے ہیں گفتگو آگے ہو رہی ہے کہ حضور پھیر لو جتھے دل چاہوں اور پیچھے امتحان ہے ادھر حضور نے رخ انور پھیرا تاریخ گواہ ہے صحابہ بھی ساتھ پھر گئے پہلے چہرہ ادھر سے ہون ادھر ہونا حضور صحابہ بھی پھر گئے سارے ہون جناب کسے اے نہیں کیا کہ بھی یہ کیوں ہو گیا کیونکہ سب جانتے ہیں جس نے نمازیں عطا کروائی ہیں جس نے روزے عطا کروائے ہیں جس نے قرآن اللہ سے لے کر ہم تک پہنچایا ہے جس نے پڑھنے کا سلیقہ عطا کیا ہے ضوابط و اصول و شریعت کے خوبصورت قانون ہم تک پہنچائیں جب وہی رخ انور پھیر لے تو پھر میں تو کون پھر ہم کون ایسا ہی ہے نا جناب اب جناب والا رخ انور پھیر لیا سب نے پھیر لیا میں کہا وہ نماز میں خیال مبارک آیا تو قبلے کی سمت بدل گئی اور سب نے اپنی نمازوں کے رخ بدل دیے کہ جدھر مصطفیٰ رخ کریں کیا بات ہے جدھر حضور چہرہ کریں آج ساری دنیا کے مسلمانوں کے سجدے اسی طرف ہوتے ہیں تو وہ بھی تو یاد کریں نا کہ اس سجدے میں جب حسین پشت پہ ہے حسین پشت پہ ہے تو حضور اس 3 تسبیحات سے 72 تسبیحات تک کیا خیال مبارک فرما رہے تھے حضور کیا خیال مبارک فرما رہے تھے میں نے بڑا غور کیا اللہ جانے اللہ کے رسول جانے لیکن پھر عشق بولا جب عشق بولا تو عشق نے یہ بتایا کہ یہ جو 3 سے 72 تک پہنچی پشت پر حسین براجمان تھے عبادت اللہ کی ہے سجدہ اللہ کی بارگاہ میں ہے گویا طویل کر کے اللہ اور اس کے رسول بتا رہے ہیں کہ سجدے انہی کے قبول ہوتے ہیں جن کے دل میں حسین ہوتے کیا بات سجدے انہی کے قبول ہوتے ہیں ہے جن کے دل میں حسین ہوتے ہیں یقین جانے حسین ابن علی کا سر انور جب نیزے پہ آیا
لبے حسین سے قرآن پڑھا جا رہا ہے. دو باتیں یہاں پہ سمجھ آئیں. حسین بھی کچھ بولے, قرآن بھی کچھ بولا. ان کا تعلق حضور بنا گئے. حضور نے عظیم خطبے میں ارشاد فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جاؤ, ایک قرآن ہے, ایک میری طرف. آخری میرا بس یہ جملہ ہے. تعلق حضور نے بنا دیا. اب ادھر کاٹنے والوں نے بڑا ظلم کیا, کاٹ بھی دیا. تن انور سے سر انور جدا ہو گیا. 72 نفوس سے کچھ قربان ہو گئے. نیزے برسائے گئے, تیر چلائے گئے, تلواریں چلائی گئی, سب کچھ کیا گیا. ایسا کون سا ظلم تھا جو اس میدان میں نہ ہوا ہو. انتہا کر دی ظالموں نے, لیکن پھر بھی حیران تھے کہ تن انور سے سر انور جدا ہو. وہ کیسے بول سکتا ہے, وہ کیسے لب کشائی کر سکتا ہے. نیزے کی جب آپ کا سر انور آیا, لبے حسین پر قرآن آیا. اور بھی کوئی بات نہیں آئی. کیا آیا؟ قرآن آیا. گویا قرآن بھی اس وقت کچھ بولا, حسین بھی کچھ بولا. قرآن یہ بولا, حسین کیا بولے سنیے. حسین ابن علی بولے کہ ہمارا اور قرآن کا تعلق حضور بنا گئے. تم جتنی مرضی گردنیں اتارنا چاہو اتار لو, قرآن کا فیض کل بھی زندہ, قرآن کا فیض آج بھی زندہ ہے. آج جتنے تھے بیٹھے ہو, کوئی یہ نہیں کہے گا بھی میں یزید دا پتر ہاں, پناہ منگنے ہونا. جنہاں وڈ وڈیریاں دے شجرے سن انہاں کی آج اولاداں کی بھی نہیں پتا جناب, انہاں اپنے وہ شجرے تبدیل کرا لیتے ہیں. لیکن فخر شکر والا محسوس کرتے ہیں نا, ہم حسینی ہیں. سارے کہون گے بھی اسی حسینی بیٹھے ہیں. یزیدی ہک بھی نہیں تو انہوں نظر آوے گا. اگر آون گے تو وہ ایسی محفلہ بے بھی نہیں سکتے جتنی دیر میں خطاب کیتا اتنی دیری تے کہیں ناس جاؤں. جناب اتنا برداشت ہونا چاہ نہیں ہے, اتنی برداشت ہونا چاہ نہیں ہے. اے اوہی بیٹھ کے سن سکتے ہیں جڑے حسینی ہیں. ہاں یہ دل بھی حسین پڑھ دیتے ہیں, پڑھ دیتے ہیں. آپ نے تو دل کی بات کر دی حافظ صاحب. میں آخر یہی شعر تے مکانی سی گل تو سا پہلے پوچھ لیتا. ماشاءاللہ سلامت رہو. تو حسین بول کر قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں جو مرضی کر لو, قرآن کی رضا و عظمت و عزت و رفعت جیسے کل تھی ویسے ہی آج. کل بھی زندہ وہ آج بھی زندہ. اب جب قرآن حسین کے لبوں کو چوم رہا ہے تو نیزے کی نوک پر قرآن بھی بول کر بتا رہا ہے, ارے مارنے والوں تم خود مر مٹ جاؤ گے, حسین کل بھی زندہ تھا. حسین تو جناب ہن تھکاوٹ بھی بڑی ہو گئی تو کل ہن مکاندے ہیں جناب. تو اس سجدے پہ ضرور غور کیجئے گا جو حضور نے 72 تسبیحات تک طویل فرمایا. گویا حضور نے یہ ادھر ایسے بھی لوگ ہیں معاذ اللہ کہتے بھی نبی پاک علیہ السلام دا خیال آ جائے نماز ثم معاذ اللہ نماز ٹوٹ جانی. ادھر پشت پاک پر حسین سجدہ اللہ کی بارگاہ میں ہو رہا ہے. حضور کیا خیال فرما رہے ہیں؟ حضور نے تو نہیں فرمایا نماز, اللہ نے حکم فرما دیا جب تک شہزادہ چاہے. براجمان سنت بنا دی محبت. حسین منی وانا من حسین, احب اللہ من احب حسینا. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اللہ اسی سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. کرائیٹیریا آف ایمان مل گیا. سجدے میں حضور کا حسین اوپر ہے. حضور نے نہیں فرمایا نماز ٹوٹی. حضور اتحیات میں ہوتے ہی شہزادے گود میں آ کر بیٹھتے دیوانہ صاحب. حضور نے نہیں فرمایا نماز ٹوٹی. حضور رکوع میں ہوتے, حضور کی دونوں ٹانگوں مبارک, شہزادے چھوٹے ہوتے, ان مبارک ٹانگوں مبارک کے درمیان سے دوڑ دوڑ کے گزرتے اور کھیلتے. یہ روایات موجود ہیں. بتائیے حضور نے فرمایا اور نماز ٹوٹ گئی. توڑی نمازاں توڑے منہ تے ماریاں جاون گیاں. یاد رکھیو اگر انہاں دی محبت توڑے دل وچ نہ ہوئی, اے عبادتاں منہ تے ماریاں جاون گیاں. چنگے کام جتنے مرضی کر لو, عبادتاں اے چنگے کام منہ تے مارے جاون گے اگر انہاں دی محبت نہ ہوئی. اور ان کی قبول کر لی جائیں گی ہمیں ماڑی موٹی ہوئی.
یہ میں اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں، ان کی قبول کر لی جائیں گی کہ ماڑی موٹی بھی ہوئی جو کہیں گے کہ یہ دل حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے۔ اپنا تو ایمان بھی حسین ہے، حمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ یہ رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے رونق گئے مساجد میں شبیر کے صدقے سے یہ منبر بھی حسینی ہے، آزاد حسینی ہے، آزاد بھی حسینی ہے، دل بھی حسینی ہے۔ جناب اکرام سلام والدہ صاحبہ کا یہ چلم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر جب نفس نفسی کا عالم ہو، ہر کسی کو اپنی خلاصی کی پڑی ہوگی نا، ایک شخص ایسا ہوئے گا کہ جس دے دائیں بائیں آگے پیچھے پہاڑانی شکل ہی نیکیاں آوانی، ایک پہاڑ نہیں بہت سارے پہاڑ، اس بندے نو آپے ویک کے رانگی ہوئے گی کہ ایک کتھو آ گئی ہیں، میں تکیدیاں ہی نہیں اتنیاں۔ پھر غیب سے اس کے کانوں میں آواز آئے گی، اے میرے بندے تیرے مر جانے کے بعد، جیسے آج ان کی والدہ چلی گئی، تیرے مر جانے کے بعد تیری اولاد نے، تیرے رشتہ داروں نے، تیرے محلے والوں نے میرے اور میرے محبوب کی ذکر کی محفلوں کو سجایا۔ یہ آسان الفاظ عرض کیے، یعنی کلام اللہ پڑھتے رہے، حضور پہ درود پڑھتے رہے، اور جب پڑھ لیتے تھے ہاتھ اٹھاتے تھے دعا کے لیے تجھے احسال کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ وہ نیکیاں ہیں جو آج پہاڑوں کی شکل میں تجھے بچانے آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس واسطے جڑے ٹور گئے نا، اسا سنی لوگ نا تے اسا اپنے زندیاں کی بھی نہیں بھولنے تے جڑے مو گئے اسا انہاں کی بھی نہیں بھولنے۔ بہترین ذریعے پیسہ تیلا دے کے تسی قبر دی تنظیم اور عائش کر کے نہیں اندر فائدہ پہنچا سکتے۔ اندر کیا ہو رہا تساں پتہ ہی کوئی نہیں، تسیں تھی نہیں جان سکتے ہو اندر کیا ہو رہا۔ اگر مرنے والے کو فائدہ پہنچانا ہے ایسے اہتمام کیا کریں، حضور پر درود، اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک پڑھیں کثرت سے، کچھ خطاب ہو جائے، حدیث کا بیان ہو جائے، سارے یہ جو سبحان اللہ بھی آپ بولتے رہے نا، سب ذخیرہ اکٹھا ہو گیا، کدھر ضائع نہیں ہو رہا۔ کیا بات ہے، جسے ہم ہاتھ چکیں گے انہاں دی اماں جان واسطے تے ایک دن ہی ساریاں دی پہنچ جائے گی جناب گل۔ اور میں آپ کو ایک حدیث پاک کا ماخذ یہ بھی بتا دوں کہ مرنے والے کو نام تک بتایا جاتا ہے جو اس کو اصحال ثواب کا، اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے قرآن پیش کیا ہے، فلاں بن فلاں نے درود پیش کیا۔ اچھا اس کی ایسی میموری اللہ فرما دیتا ہے کہ اس کو پھر یاد رہتا ہے۔ روز محشر جب تسی مشکل چ ہوگے نا، او جس نو تسی قبر چ ساڑی پہنچائی نا، او آوے گا کہے گا یا اللہ جب میں قبر میں مشکل میں تھا، میرے اس بھائی نے تیرا کلام پڑھ کے مجھے آسانی پہنچائی، آج میں اس کے حق میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میری دعا قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے گا جا تجھے بھی بخش دیا، جا اسے بھی بخش دیا۔ بہت ساری چیزیں اصحال ثواب کی صورت میں اللہ ہمیں نصیب کرتا ہے۔ سنگیوں زندگی چار دیہاڑے دی ٹپ جانی گزر جانی، جیو کھل کے جناب تے ڈنکے دی چوٹ تے جیو، اے جناب منافقتاں تے پریشانیاں تے بد عقیدیاں تو بچو، ڈرن دی بھی لوڑ نہیں، جتھے ہوئے گل ڈنکے دی چوٹ تے۔ اور کسے آل رسول ولی کامل میں تے عاجز مسکین نکا جا بندہ ونجنا، میرے اندر تو کمال بھی نہیں، میں اکثر ایک گل کردہ ہوں، اکثر کردہ پر ملا کر تسی ہاتھ پیر چوم دے ہو نا، میں نے شرم آن دی، میرے اندر کی ہے
کچھ بھی نہیں. ایک کی چیز میرے کول ہے, کنڈ خالی نہیں, اللہ 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 سر ننگا نہیں, واہ کجے ہوئے لوکاں. سبحان اللہ کس نل کجے ہیں؟ وہ حضور چراغ گھوڑا نے فرمایا تھا چادر زہرا کا سایہ ہے تیرے سر پر نصیر فیض نسبت دیکھیے. نسبت بھی ظاہر ملی. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے, ہماری نسبتیں بڑی با کمال ہیں. میاں صاحب فرماتے نے سنگ دے ساتھی لدی جاؤں دے اساں چونکہ بسوار نہیں آنا تے آسانی پنجابی بھی ایسی ہے تے کلام بھی انہوں نہیں پڑھنی ہے. فرمان لگے سنگ دے ساتھی لدی جاؤں دے ایک روز اساں بھی ساتھ لگانا سکیا بوٹیا ہریا نہیں ہونا ایک روز ہریا بھی سک جانا. لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ پڑھئے اکرام صاحب کی والدہ کے لیے یہ اکٹھا کریں ذکر, یہ اشال کرنا ہے. لا الہ الا اللہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی محمد سور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں جے ایک قطرہ بخشے مینوں دم بڑھ جاتا میرا الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اللہ کریم اتنا کریم ہے, آخری شعر ہے اللہ کریم اتنا کریم ہے کہ آپ مکانوں خالی اس تھی کوئی مکان نہ خالی جو لا مکان ہے اللہ, جو قل هو اللہ احد ہے, اللہ الصمد ہے, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے. فرمایا وہ لا مقام ہے لیکن ہر اس مقام میں رہتا ہے. آپ کے گھر میں مان آنا ہو کتنی صفائی کرتے ہیں, آج میں آنا سی نا کتنی تیاریاں کیتیاں, میں دیکھا گلی بھی صاف جناب چونے پہ ظاہر اہتمام کیتا, بیٹھک علیحدہ سجائی, ساڑھے واسطے علیحدہ لنگر نہ اہتمام, خاص مہمان عام واسطے سب کچھ کیتا, مسجد بھی رونق نال آباد ہے. مرشد نے آنا سی, سید زادے نے آنا سی, مہمان آنا سی, انہیں اہتمام کر دیتا. تو میں نے دسو بھی دل نہ پاک ہوئے تے کالا ہوئے تو تسی آکھو بھی اندر اللہ آوے, کارج بلانا ہوئے تے ٹھیر صفائیاں کرنے ہو تے اگر چاہنے ہو نا ادھر اللہ اللہ ہو. میری روح پہ ہی رب رب کر دل کردا اللہ ہو, دل پہ ہی رب رب کر دیے دل کردا اللہ اللہ.